یہ سب صہیونی ریاستیں ہیں. ایران بیچ میں ایک رکاوٹ بنا ہوا ہے، وہ نسبت سیدنا علی کی بھی رکھتا ہے، سیدنا حسین کی، اور وقت کے جو باقی تھے ان سے مقابلہ کرنے کے لیے اگر کوئی اسلامی طاقت ہے جس کے قانون اسلامی ہے، جس کی جمہوریہ اسلامی ہے، جس کے بڑے ذمہ دار علماء ہوتے ہیں اور وہ شرعی بنیادوں پر بات کرتے ہیں، وہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. جس دن خدا نخواستہ یہ رکاوٹ ہٹے گی، جس کی آخری درجے کی کوشش ہو رہی ہے اور ہر طرح کی ہو رہی ہے، پاگل پن میں بالکل دیوانہ ہو کر ٹرمپ چاہتا ہے کہ اتنی بمباری کریں کہ جو غزہ میں منظر سامنے آیا تھا وہ ایران میں، تہران میں، مشہد میں، قم میں، ہر جگہ سامنے آئے کہ ملبہ ہی ملبہ ہو. وہ ان کارروائیوں کے لیے بالکل پاگل ہوا ہے. لیکن پہلی مرتبہ تاریخ میں 1948 سے جب اسرائیل قائم ہوا، پہلی مرتبہ کوئی اسلامی اسٹیٹ ہے جس نے اسرائیل کو ایسا مزہ چکھایا ہے اور ایسا اس کے بڑے بڑے شہروں اور عمارتوں کو آگ کے شعلوں میں تبدیل کیا ہے جو کبھی نہیں ہوا تھا. اس لیے ساری دنیا حیران ہے اور سنی سب حیران ہے کہ ہم اتنے ذلیل، اتنے بدماش، ایسے صہیونی کتے، ہمارے حکمران اتنے خبیث. تو اب ان کے سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کریں. ادھر جائیں تو شیعت، ادھر رہیں تو صہیونیت، جائیں تو کہاں جائیں. سنیت صہیونیت ہے، سنیت اس وقت صہیونیت ہے، اور شیعیت اس وقت صدیقیت بھی ہے اور علویت بھی ہے اور فاروقیت بھی ہے اور عثمانیت بھی ہے. یعنی جو کام صحابہ نے کیا، مومن و وفادار صحابہ نے، وہ ایرانی کر رہے ہیں. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو ابو بکر عمر کو گالیاں دیتے ہیں، وہ مجرم اور بدماش اور خبیث لوگ ہیں جو امت کی کمر توڑنا چاہتے ہیں، اور اس طرح کی باتوں کو نکال کر کہیں کتاب میں لکھی ہوں تو بتانا، ان کو بتا کر امت کو توڑنا چاہتے ہیں. ہمارے ہاں جو سنی کہلاتے ہیں ان میں ایسے ایسے بڑے بزرگ گزرے ہیں کہ اگر ان کے اقوال بیان کیے جائیں تو آپ کانوں پر ہاتھ رکھ دیں اور سر پھوڑ لیں. ایسے ایسے اقوال ہیں کہ جس میں فرعون کو بھی سب سے بڑا مومن قرار دیا گیا ہے، اور ہر چیز کو، یہاں تک کہ سور اور کتے جو ہیں اس میں بھی کہ اللہ موجود ہے. ایسے ایسے اقوال بڑے بڑے پیران طریقت کے ہیں، وہ سب سنی علماء اور پیران طریقت رہے. ان کے اگر اقوال کھود کے کتابوں سے نکال کے بیان کیا جائے تو پھر سنی سارے کافر اور سب سے بڑے مجرم اور گستاخ اور بے ادب شمار ہوں گے. اس لیے جو کتاب میں ہے اس کو لپیٹ کے رکھ دو، دریا برد کر دو، ہٹا دو. عمل و کردار کی دنیا میں آؤ، اور اس عمل و کردار کی دنیا میں سب لوگ اس قیادت کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جو صہیونیت کے خلاف ہے، صلیبیت کے خلاف ہے، کفر و شرک کے خلاف ہے. اس قیادت کو اختیار کرتے ہوئے اور پوری طاقت لگاتے ہوئے یہ طے کر لو کہ اس مرتبہ اسرائیل کا خاتمہ کر دینا ہے. یہی ہے سنت نبوی، سنت محمدی، یہی ہے سنت ابراہیمی. اسی کا قرآن میں حکم دیا گیا ہے. اور باقی جن سنتوں کو تلاش کر کے لوگ اپنی اچھی میٹھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ان سے بتا دو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رباط یوم خیر من الدنیا وما فیہا. سرحد پر حفاظت کرنا، دشمن سے مقابلے کے لیے تیار رہنا دنیا وما فیہا سے افضل ہے. ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ رباط یوم ولیلہ خیر من صیام شہر وقیام. ایک دن بھی اگر کوئی سرحد کی حفاظت کے لیے لگا ہوا ہے، دشمنوں سے چوکنا ہے اور اس کی تیاری میں لگا ہے، تو پھر مہینے بھر کے روزوں اور مہینے بھر کی نمازوں اور نوافل سے بہتر ہے.